والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فکر آخرت اور تزکیہ نفس کی آج ہماری 12ویں کلاس ہے، جس کا عنوان ہے کہ جنت اور اس کے مہمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ ترغیب اور ترہیب کا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ لوگوں کو جنت سے ڈراتا ہے وہاں جنت کے حوالے سے بھی لوگوں میں شوق پیدا کرتا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا شوق دلاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات بھی کی، جہنم کے احوال کا تذکرہ بھی کیا. تو آج ہم پچھلے سبق سے ہی منسلک، پچھلی بار ہم نے انجام کے لحاظ سے جو 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم، تو ہم نے جنت کا بیان آج پر منحصر کیا اور اس سے پہلے جہنم کے حوالے سے ہم نے کلاس پڑھی. اور یہ کتنی شدید ہے، کتنی سخت ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی. تو آج ہم جنت کی بات پڑھیں گے. جنت اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے باغ. تو جب بھی یہ جنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ باغ، اس سے مراد کوئی دنیا کا باغ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی دنیا کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ٹکڑا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے ان کی پیدائش سے ہی ان کے رہنے کا بندوبست جنت ہی کو کیا ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا جو پہلا گھر ہے وہ جنت ہے. آپ کو وہاں سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، تو دوبارہ سے انسان کو اس عمل میں، اس چکر میں ڈالا گیا کہ اس کی ایک آزمائش ہوگی، وہ دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، اس کے اعمال کو پرکھا جائے گا. ٹارگٹ اسے یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے اور وہ اس جنت کو دوبارہ سے حاصل کر لے، یہاں پر ایسے داخل ہو جائے اور دوبارہ اسے کبھی بھی یہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے. پہلی بات جو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ جنت کا اس بات، جنت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمیں بہت سارے لوگ اس بات کا طعنہ دیتے ہیں، اور یہ آپ ہی میں سے وہ گروہ ہے کہ جسے شاید صوفیاء کا گروہ کہا جاتا ہے، کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے، ہم نے جنت نہیں رہنی. یا وہ کہتے ہیں کہ جنت کا ثبوت نہیں ہے، جنت تو ایک خیالی سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو پیدا کرنا ہے اور اس میں لوگوں کو داخل کرنا ہے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی جو صفات کا ذکر ہے اس میں یہ صفت بیان کر رہا ہے. صفت کیا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. ایمان والے اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں. جہنم کا، اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس کی رضا اور جنت کی طمع بھی موجود ہوتی ہے. اس کا ایک لالچ بھی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ راضی ہو کر مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو ہم یہ جو لالچ ہم نے رکھا ہے دل میں،
یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے۔ یہ جو لالچ ہم نے رکھا ہے یہ اپنے آپ سے نہیں رکھا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، وہی اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اسی نے ہمیں یہ شوق دلایا ہے، اس نے یہ جنت کو اس طرح بیان کیا کہ ہر ایک کا دل کرتا ہے، اس نے ہی جنت کو انسانوں کا پہلا گھر بنایا ہے اور ایمان والوں کا ابدی گھر بنایا ہے، تو اس کے حکم سے ہی ہم اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم، اس کی تائید اور اس کی ہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ لالچ ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کہتے ہیں، قرآن میں بھی ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے، کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کہا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو جنت ہے کہاں؟ یعنی زمین و آسمان بھی ہے اور اتنی بڑی جنت بھی ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دن ہوتا ہے جی، کہا رات کدھر جاتی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا رات آتی ہے تو دن کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو معلوم۔ آج کل تو جدید زمانہ ہے، جی پی ایس کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر ہی، ابھی میں نے اپنے دوست کا اسٹیٹس دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں صبح کی فجر کی نماز امریکہ میں پڑھنے لگا اور ہم عشاء پڑھ کے رات سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں جدید دور نے بتا دیا کہ دن ادھر ہے اور رات ادھر ہے، دن ادھر ہے تو رات ادھر ہے۔ اس وقت یہ جدید دور تو نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ دن ہوتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ کہا اللہ جانتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے کام ہے، اس نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، عقل مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی مانے تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا، وہ کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اس بات میں بہت سارے مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ سورۃ الکہف کا مقام ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے رب نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ بار بار جنت کا تذکرہ ہے، بار بار جنت کا تذکرہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم ہوں گے ان کے لیے، جنات الفردوسی فردوس کے باغات، نزولا مہمان نوازی کے طور پر۔ اللہ کہتا ہے کہ فردوس کے باغات، جنتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ نے، یہ مہمان نوازی ہے، اور کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قرآن مجید میں اگر ہم ساری آیات یہاں پر نقل کریں تو بھی ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جنت کی بات کی، تو جنت کا ثبوت ہے تو ہی اللہ نے جنت کی بات کی۔ اب یہ بات کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، کیا جنت ہے؟ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ البتہ ہم یہاں پر دو حدیثیں لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ کہا میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے لوٹ گیا، میں محل میں داخل نہیں ہوا، تاکہ میرا دل کرتا تھا میں محل میں داخل ہو جاؤں، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کا محل دیکھوں۔ کہا لیکن مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرت مند آدمی ہے، اور اندر ایک عورت بھی ہے، جنت کی حور بھی ہے، اور وہ وضو کر رہی ہے۔
تو عمر تو غیرت مند آدمی ہے، تو میں وہاں سے چل پڑا۔ یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے۔ کیا شان ہوگی کہ جس کو نبی دنیا میں کہہ رہا ہے میں جنت میں تیرا محل دیکھ رہا ہے، کیا خوشی کا مقام ہوگا، کیا انسان کا مقام ہوگا، کیا عزت ہوگی۔ کائنات کی ساری عزتیں، ساری شہرتیں، سارے القابات، ساری ڈگریاں میں اس سے ایک جملے پہ قربان کر دوں کہ میرے نبی نے کہا میں نے محل دیکھا۔ فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، اس کو دنیا میں پیغمبر بشارت دے رہا ہے، میں تیرا محل دیکھ کر آیا۔ کتنی بڑی عزت و مقام ہے۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے، خوشی سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ ہی غیرت کروں گا؟ بھلا آپ پر بھی میں کوئی ایسا شک، کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں؟ آپ چلے جاتے ہیں اندر۔ تو اگر جنت پیدا ہی نہیں ہوئی تو میرے نبی کس جنت میں گئے؟ یہ سوال ہے۔ آپ کا جنت میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کر دی ہے، وہ کہاں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، کہا کہ انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بالکل برابر ہے۔ یہ تین باتیں زمین کے بارے میں اگر زمین سے دلچسپی رکھنے والے انسان اور ذمہ دار سے کر دی جائیں، اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ کیسی زمین جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، زمین بڑی زرخیز ہے اور وہ ساری برابر ہے۔ کہا جنت پانی بڑا میٹھا، زمین بڑی زرخیز اور زمین بھی برابر ہے۔ کہا انہیں کہنا کہ دنیا میں تم اس کی رفائی کر کے آؤ، تم جنت کو آباد کر کے آؤ، وہ میدان ہے، اس کی آباد کاری کرو، دنیا میں رہ کر وہاں درخت لگاؤ، اپنی باغبانی کرو، اپنی جنت کو آباد کرو، محل بناؤ۔ کہا انہیں کہنا پڑا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دنیا میں یہ تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات تم پڑھتے رہنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تمہاری جنت کو آباد کرتا چلا۔ تو اگر جنت ہے ہی نہیں تو یہ کس کے بارے میں کہا؟ تو یہ دو حدیثیں جن میں پیغام بھی ہے جس میں، اور جس میں اس بات کا اثبات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، جنت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک میسج بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بائک چلائیں تو یہ تسبیحات پڑھتے جائیں، فارغ بیٹھے تسبیحات پڑھتے جائیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہو، اسے کو مذکوری کر رہا کس کے لیے؟ ایک ابدی گھر کے لیے جسے پناہ نہیں ہے۔ دنیا میں اپنے گھر بھی شوق سے بناتے ہیں کہ میں بڑے اہتمام سے اس گھر کی تیاری کر لوں، اس کو آباد کر لوں، ٹائل پتھر لگا لوں، میں پینٹ دنیا کی چیزوں سے مزین کر دوں۔ ہاں، دنیا میں رہ کر جنت کی بھی آباد کاری کریں، اس کو مزین کریں، اپنا اپنا گھر یہ اللہ کا ذکر کر کے اس کو آباد کریں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کوئی ایسا کام بتا دیں کہ جس سے میں جنت میں اپنا محل بنا دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی بتایا۔ آپ نے کہا کہ جو بندہ ہمیشہ اس بات پر پہرا دے دے اور یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں محل عطا فرمائے۔ کہا 12 سنتیں ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ کہا یہ 12 سنتیں جو پڑھ لے گا، ہمیشہ اس پر دوام اختیار کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس بندے کا جنت میں محل بنا دے، اس کو جنت میں محل مل جائے۔ یہ ہمیں طریقہ بتا دیا، میٹیریل ہمارے نبی نے دے دیا۔
اب محنت کر کے اس کو جوڑ کر مستری مزدور خود بن کے دنیا میں کام ہم نے کرنا ہے، اور جنت میں بنا بنایا گھر اور محل ہمارے رب نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جنتی معاشر کے میدان میں ہوں گے۔ اب سب سے پہلے تو بات ہے، سوال و جواب ہوئے، اور کچھ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ کا میزان میں اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو وزنی کرے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا استقبال کیسے کرے۔ جہنمیوں کو تو مارے پڑیں گے، جو جیتا جائے گا جہنم میں جیسے ہم نے پڑھا پھینکا جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَسِيقَ، اور چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کو جو ڈر گئے ربهم اپنے رب سے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر دل میں ڈالا، ہر گناہ کے آگے تقوی کو ڈھال بنا دیا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آخرت بہتر کروں، نہ کوئی قبر میں میرا ساتھی ہے نہ معاشر میں اپنی آخرت دنیا والوں کے لیے کیوں خراب کروں۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والا، قدم قدم پہ رب کا ڈر جس کے دل میں پیدا ہو گیا، کہاں چلایا جائے گا؟ الالجنتی، جنت کی طرف یہ لوگ چلائے جائیں گے، تمہارا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، اکیلے نہیں، جتھوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جنت، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، یہ سب آ جائیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لہم، اور ان سے کہے گا خازنتہا، جنت پہ کھڑا ہونے والا نگران، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم پاکیزہ رہے، گناہوں سے بچے رہے، بدکاری سے بچے رہے، شرک سے بچے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہے، گناہ ہو بھی گئے، دنیا میں معافیاں مانگ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نہا دھو کر کے آئے، تم پاکیزہ رہے، فادخلوہا خالدین، تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ سلام سے استقبال ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلوانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ جنت کے پاس آؤں گا تو میں دروازے میں دستک دوں گا۔ اللہ نے جنت پہ لاک لگا دیا ہے، ایک زبان بٹھا دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت پہ دستک دوں گا، آواز آئے گی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب دوں گا انا محمد و معی امتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اکیلا نہیں، امت کو ساتھ لایا ہوں۔ آواز آئے گی جب سے اللہ نے یہ دروازہ بند کیا ہے، مجھے نگران مقرر کیا ہے، مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے، مجھے پاس ورڈ دیا ہے، میری میموری میں پاس ورڈ لگا دیا، اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا۔ کہا میں آیا ہوں، امت ساتھ آیا ہوں، میں نے یہ آپ کی آواز سنی، دروازہ کھولا جائے گا اور سلام علیکم کے ترانے سن کر یہ جنتی جنت میں داخل۔ اب یہ جو بات ہے سلام علیکم، ایک تو بات یہاں پہ یہ سمجھیں کہ جنت وہ ہے کہ جس کا دروازہ نہ کسی ایس پی نے کھلوانا ہے، نہ پاک پتن کے کمشنر نے کھلوانا ہے، نہ اجمیر کے کسی وڈیرے نے کھلوانا ہے۔ جنت، جس جنت میں ہم نے جانا ہے، جو ہماری جنت ہے، وہ جنت ہے کہ جس کا دروازہ آمینہ کے لال علیہ السلام نے کھلوانا۔ ہاں، اس جنت کا ایک ٹکڑا دنیا میں ہے، کیا بلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، لوگوں میرے گھر، روزے سے اور منبر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ دنیا میں صرف اس ٹکڑے کو جنت کہا گیا جو آج بھی نبی کے مصلی سے لے کر آپ کے روزے تک ہے۔ اور ہاں، ایک کھانے پینے کے لحاظ سے بھی جنت موجود ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے لوگو جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہے جنت؟ دنیا میں جنت کے ٹکڑے، دنیا میں ہم جنت سے گزرے اور کھا پی لیا کریں؟ کہا جی ہاں، علماء کی جو مجالس ہیں، حالات و ذکر جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے وہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کھانا پینا کیا ہے؟ کہا جو قرآن اور حدیث کی تمہیں باتیں ملتی ہیں یہ جنت کی غذا ہے۔ آیا کرو، بیٹھا کرو، آپ جنت میں بیٹھے ہیں، آپ پر اس وقت فرشتوں کا پہرا ہے، آپ یہ قرآن اور حدیث کی جو باتیں سن رہے ہیں یہ جنتیوں کی غذا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی نماز جنت میں نہیں جائے گی، بڑی توجہ سے یہ بات، روزہ جنت میں نہیں جائے گا، جہاد جنت میں نہیں جائے گا، حج جنت میں نہیں جائے گا، صدقہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی عبادت جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے جتنی عبادات کی میزان پہ ہمیں اس کا صلہ بچے گا، اس کے عوض میں اللہ ہم سے راضی ہوگا، جنت میں داخل کرے گا۔ وہاں پہ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ جہاد کرنے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ صدقہ دینا ہے، ساری عبادات ختم۔ ایک عبادت جنت میں جائے گی، وہ قرآن ہے۔ اللہ قاری قرآن سے کہے گا قرآن پڑھتا تھا، جنت کی منزلیں چڑھتا ہے۔ قرآن جنت میں بھی جائے گا۔ یہ جو قرآن اور حدیث آپ سنتے ہیں یہ جنتیوں کی غذا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے جو جنت دنیا میں بنائی ہوئی ہے نا، پاک پتھر میں ہو یا اجمیر میں یا شام کے ایک علاقے میں، یہ جنتیں خیالی جنتیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جنت کے دروازوں پہ پہنچنا ہے تو نگران سوٹے نہیں ماریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، دھکے نہیں دیں گے، ماریں گے نہیں، وہاں پر ہوگا سلام علیکم سلام علیکم۔ یہ جو تراغنا ہے یہ جنتیوں کا تحفہ ہے۔ میرے رب نے دنیا میں بھی ہمیں آپس میں یہی تحفہ دیا کہ تم جب آپس میں ملا کرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم۔ ہمیں یہ دنیا والا تحفہ ہی جنت سے ملنا ہے، یہ معمولی تحفہ نہیں۔ وہاں نہ مار ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ دھکے ہیں، نہ گالیاں ہیں، وہ تو ہمیں سلام علیکم کی صدا ہے۔ تو ہم نے تو جنت میں جانا ہے کہ جس کا دروازہ بھی اللہ کے نبی نے کھلوانا ہے، اور جہاں پہ مار نہیں پڑنی، جہاں پہ آوازیں سلام علیکم کی آنی ہے۔ اور دنیا میں آپ کو اچھا بزنس ملے، آپ کی آمدن اچھی ہو تو تڑپ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میرا کاروبار اسی طرح چمکتا دمکتا رہے، اسی طرح گاڑی کوٹھی بنگلہ مکان میرے پاس میری اولاد کے پاس رہے۔ یعنی نعمت ملے تو بندہ یہ چاہتا ہے ہمیشہ رہے، مجھے دوبارہ برے دن دیکھنے نہ پڑے۔ جنت میں بھی جائیں گے تو پہلا خدشہ جو انسان کو رہتا ہے وہ دور ہوگا، خالدین، واپس نہیں آنا، اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ نعمتیں عارضی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہے، تمہیں موت نہیں آنی، ہمیشہ رہنا ہے، ریورس گیئر نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ یہ جو خدشہ ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، اللہ جنت کے دروازے پر یہ خدشہ دور کرے گا تاکہ انسان مطمئن ہو جائے کہ میں نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا سے جانے کو دل تو نہیں نہ کرتا کسی کا، دنیا ہے یہ، اور اللہ کی جنت کتنی پیاری ہوگی۔ جنت کی وسعت اور درجات، جنت وسیع کتنی ہے۔ جہنم کے بارے میں پڑھا کہ وہ کہے گی حل من مزید، اللہ پاؤں رکھے گا تو پھر جا کے اس کا پیٹ بھرے گا۔ جنت کی بات بھی ہم اس کے مقابلے میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑ لگا دو، آگے بڑھو، مقابلے کرو، اِلیٰ مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی استغفار کثرت سے کرو، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے اللہ سے معافیاں طلب کرو، وَجَنَّتٍ، اور دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی لمبائی چوڑائی، جس کا حجم، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کسی جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب
ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ نیچے والی حدیث پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے بشارتیں سنائی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر کے بالآخر جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت معاذ بڑے خوش ہوئے، اللہ کے نبی کیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہ دوں؟ تو آپ نے پھر کہا چھوڑ دو لوگوں کو، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے درجات ہیں، کا 100 درجات ہیں۔ وہ درجات ایک درجے سے دوسرا درجہ، اس کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے اتنا فاصلہ ہے۔ اور کہا فردوس جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے، اسی کے اوپر فردوس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں سارے باغ ہوں گے۔ جنت الفردوس ایسی جنت ہے کہ جس میں سارے درخت ہوں گے، جس میں سب کچھ کھانے کے لیے ہوگا۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، جب یہ اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس کا سوال کرو۔ اب یہ جو جنت ہے اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ جو آخری جہنمی ہوگا جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، بڑا چیخے گا، چلائے گا، کبیرہ گناہوں کا منکر ہوگا، البتہ شرک نہیں ہوگا، ایمان اس کے دل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا چاہتے ہو؟ کہے گا یا اللہ جہنم تیری بڑی سخت ہے، عذاب برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ مجھے ادھر سے نکال اور مجھے جہنم کے کنارے پہ رکھ دے، کچھ تو عذاب کم کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نکالے گا، جہنم کے کنارے پہ رکھ دے، کہے گا یا اللہ وہ دور مجھے چھاؤں نظر آ رہی ہے، ایسے کر مجھے وہاں پہ بھیج، اس کا ٹیک بھی بہت زیادہ ہے، ہیٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کہے گا تو نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد سوال نہیں ہوگا۔ وہ منتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھائے گا، چھاؤں میں بھیج دے۔ یا اللہ وہ دور ایک محل نظر آ رہے ہیں، اس محل کے قریب بھیج دے، داخل نہ کرنا۔ اللہ کہے گا بھی تو نے مجھ سے کہا تھا اس کے بعد بات نہیں کوئی، میں نے کہہ دی، کوئی مطالبہ نہیں۔ اللہ کا جوش رحمت والا دریا جوش میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ اب یہ جنت کی آوازیں آئیں گی، خوبصورت قرآن پڑھنے والی، اور ایک دوسرے کا جنتیوں کا تحفہ سلام سلام ہوگا، تو یہ آپس پیاری پیاری باتیں ہوں گی، خوشبوئیں پائے گا، کہے گا یا اللہ میں پھر تجھ سے منت کرتا ہوں مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ کہے گا تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا، دوبارہ مطالبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اب اس کے لیے ایسے اس کو محسوس ہوگا جیسے جنت میں رش بڑا ہے، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے پھر سوال کرے گا کہ یا اللہ میں نے جنت کا تجھ سے سوال کیا، مجھے کھلی جگہ بھی عطا کر دے۔ اس کے بعد ایسا محل، اس کے پاس ایسی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے گا اس اکیلے جنتی کو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی جنت عطا فرما۔ اب اس فاصلے کو کوئی ماپ سکتا ہے؟ کوئی پیرامیٹر، کوئی انداز؟ ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت، کتنی وسیع جنت، ارضها السماوات والارض، اللہ کہتا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، نہ کوئی زمین تک پہنچ سکا، اس کے کناروں تک، نہ کوئی آسمان کی بلندیوں کو پا سکا۔ اللہ نے چیلنج دیا انسانوں کو بھی جنوں کو بھی، سورہ رحمان میں کہا اگر تمہارے بس میں ہے، اگر تم اللہ سے بڑھنا چاہتے ہو تو ایک چیلنج ہے، وہ قبول کر لو، وہ مان لو، رب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ زمین و آسمان کی حدود سے ہی باہر نکل جاؤ، یہی کر کے دکھاؤ۔ مشرق میں جاؤ تو نہیں نکل سکتے، مغرب میں جاؤ نہیں نکل سکتے، شمال میں جاؤ تو نہیں جا سکتے، جنوب میں جاؤ تو نہیں جا سکتے، زمین چپٹی ہے یا گول ہے بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی زمین و آسمان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور اس کے برابر جنت ہے، اتنی بڑی جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ بدر کے موقع پر
صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اب آپ نے صفیں سیدھی کروائی، آپ کو وہ بھی لوگ، بہت سارے نوجوانوں کی تلاش ہے آپ کو کہ جن کو آپ اگلی صفوں میں لائیں اور یہ جہاد کریں۔ آپ ایک گروہ کی طرف آئے تو دیکھا انصار کے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ نے انہیں تحریک دلائی، ابھارا کہ آؤ اٹھو، جہاد کے لیے آگے بڑھو۔ یہ نوجوان تھے سارے۔ آپ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، آگے بڑھو، اس جنت کی طرف جاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ بات سنی تو ایک نوجوان صحابی جن کا نام عمیر بن حمام انصاری ہے، آپ کہنے لگے واہ واہ، اس کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ، کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، آپ نے کہا عمیر تجھے اس بات کس نے ابھارا؟ اللہ کے نبی، اتنی بڑی جنت اور اس کے بدلے میں آج جب اللہ کے راستے میں جان پیش کر دے، شہید ہو جائے، اتنی سی معمولی سی قیمت اور اتنی بڑی جنت اللہ ہمیں دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ واہ واہ! اللہ کے نبی، بس دل میں خیال آیا کاش اللہ اس جنت کا مجھے مالک بنا دے۔ گاڑیاں دیکھتے ہیں نا پیاری پیاری چمکتی، اونچے مکان دیکھتے ہیں نا تو منہ میں پانی آتا، واہ کیا بات، کاش ایسا مکان میرے پاس بھی ہو۔ یہ دنیا کی چاہتے ہیں جنہیں لگن آخرت کی ہو، جو آخرت کے راہی ہو، جو ہمیشہ کی تیاری کرنا چاہتے ہو، وہ دنیا کے مکان دیکھ کر منہ میں پانی نہیں آتا، وہ اس جنتوں کی باتیں سن کر کہتے ہیں کاش یہ جنت مجھے بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تڑپ دیکھی، آپ نے فوراً کہا عمیر مجھے لگتا ہے اللہ نے تجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ آپ یہ بات کہہ کر آگے بڑھے، چل دیے۔ عمیر تیاری کرنے لگے، جیب میں کھجوریں تھیں، بندے کے پاس بوری تو نہیں ہوتی کھجوروں کی، جہاد اور سفر میں تھوڑی سی کھجوریں رکھتا ہے، یہ کھانے لگا، اپنے آپ سے کہتا ہے، راوی کہتے ہیں میں یہ بات سن رہا تھا، کہتا عمیر ادھر اللہ کے نبی جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، جنت تیری منتظر ہے اور تو کھجوریں کھانے بیٹھ گیا ہے، کہیں جنت میں جاتے ہوئے دیر نہ ہو جائے۔ کھجوریں زمین پہ بہنگی، تلوار لے کر میدان میں دشمن کی طرف لپکے، چھپتے لڑائی کی جان شہادت سوچ کر کے اس جنت کے وارث بن کے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، کھجوریں چھوڑ کے وہ حیران ہوں گے نا، باپ باپ کہا واہ واہ، سوچتے ہوں گے ادھر تو ایک ایک فٹ ایک ایک پگ ڈنڈی ہو بندے کے کھیتوں کے درمیان، اس پر اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ لوگ قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں۔ مکان دکان کے جھگڑوں میں بیٹے باپ کی داڑھی کو ہاتھ ڈالتے ہیں، باپ بیٹوں کو عدالتوں میں رول دیتا ہے، سزے پامال کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی فٹوں کی زمینوں کی خاطر بندے اپنے آپ کو، بہن بھائیوں کو، سگے رشتے داروں کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کو قبر میں ملتی بھی نہیں جس زمین کی حیثیت و وقت ہی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف اچھا کردار پیش کر دو، ایک فٹ نہیں، ایک مربع نہیں، ایک ایکڑ نہیں، وہ ایک جنتی کو زمین و آسمان کے برابر جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے، اتنی وسیع ہے جنت، اور جنت کی وسعت کا اندازہ لگانا ہے اس عظیم حدیث سے لگائیں۔ یہ جو ہم تیسری حدیث لے کر کے آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا ان اہل الجنت، یہ جو جنت والے ہوں گے، لا یتراءون، یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اہل الغرف، اپنے بالا خانوں میں، من فوقہم، اوپر سے، کما تتراءون الکوکب، جیسے تم چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، الدریہ، جو چمکتے ہیں، الغابرہ، اکیلے اکیلے، من الافق، من المشرق او المغرب، مشرق میں یا مغرب میں، یعنی رات کو آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، آپ کو کبھی فال فال ستارے نظر آتے ہیں، کوئی ستارہ مغرب میں ہوگا، کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی شمال میں ہوگا، کوئی جنوب میں ہوگا۔ کاش جنتی ایک دوسرے کو جنت میں اس طرح دیکھیں گے، اتنا دور دور کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنے بلندیوں پہ مقام ملیں گے، اتنی بڑی جنت ہوگی۔
اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول دل کا منازل الانبیاء، یہ اتنے بلند محل، یہ تو نبیوں کے کام ہوں گے، نبیوں کے، یہ تو نبیوں کے محل ہوں گے۔ نبی نے صلوات والسلام سے کہا لا یبلغها غیرهم، نبیوں کے علاوہ اتنے اونچے اونچے دور کے محل جیسے زمین پہ کھڑے ہو کر ہم آسمان کا ستارہ دیکھتے ہیں، ایسے ایک جنتی اپنے جنتی کے محل میں بیٹھ کر دوسرے جنتی کا گھر دیکھے گا، اتنا اونچا مرتبہ ہوگا، وہ تو نبیوں کا مقام ہوگا، بھلا ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ قالا بلا، ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں، تم بھی یہ محل پا سکتے ہو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، کوئی بندہ بھی رب پر ایمان لے آئے، نبیوں کی تصدیق کر دے، اللہ نبیوں کے ساتھ ایمان والوں کو بھی یہ مقام عطا فرمائے۔ اتنی بڑی جنت ہوگی کہ ایک جنتی اپنے گھر میں بیٹھ کر بلند درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا بلند فاصلہ ہوگا۔ بھائیو، کبھی گھر میں آپ سے قرآن بھائی بہن دیکھو نا، بیٹا بیٹی دیکھو، اور قرآن کا وہ حافظ بھی ہو اور قرآن کا محافظ بھی ہو، پہرے دار بھی ہو قرآن کا، تو سوچا کرنا سب جنت میں جائیں گے، ادھر ایسے ہی بیٹھ کر اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، بہن کو، جو بھی قرآن کا حافظ ہوگا اس کو ایسے ہی دیکھو گے، کیونکہ اسے تو رب نے کہا تھا تو قرآن پڑھتا چلا جا، منزلیں چڑھتا چلا جا، جہاں قرآن کا اختتام ہوگا وہ تیری جنت کی آخری منزل ہوگی۔ ہم سب شاید نیچے رہ جائیں گے، یہ قرآن کے حافظ و محافظ اتنے بڑے بڑے رتبے پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنی بڑی جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوں گے، یہ اونچے مکان دیکھیں گے، یہ اس کا گھر، یہ اس کا محل، حسرت تو پیدا ہوگی، کیونکہ بندے کے دل میں لالچ تو ہوتا ہے، بندہ اپنی کوٹھی بہت ہی خوبصورت بنا لینا پھر بھی دوسرے کی اچھی لگتی ہے، اپنی گاڑی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیٹسٹ ماڈل آ جائے تو بندہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، تو بندہ وہاں پر بھی بیٹھ کر ایک دوسرے کے محل دیکھے گا، اپنے سے بلند، اپنے سے بلند، حسرت پیدا ہوگی۔ فرمایا لم یتحسر الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ، کوئی اس بات کی حسرت نہیں کرے گا کہ مجھے جنت میں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں حسرت اس بات کی ہوگی، یا اللہ دنیا میں جو ایک گھنٹہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک منٹ نہیں، یا اللہ جو ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی گزرا، یا اللہ وہ لمحہ واپس دے دے تاکہ ہم اس میں تیرا ذکر کریں اور جنت کا یہ مقام حاصل کریں۔ ہم اس وقت کی قدر کریں گے، وہاں پر ہم حیران ہوں گے کہ دنیا میں جس قلیل وقت میں میں نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے نمازیں پڑھی، وہ تو تھوڑا سا وقت تھا، کاش جو وقت میں نے ضائع کر دیا میں اس میں رب کا ذکر کرتا ہوتا، اللہ مجھے آج بھی جنت میں یہ مان عطا کر۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے بھائی، بڑا ہی قیمتی وقت ہے، تو اللہ کا ذکر کریں تو جنت میں یہ بلند محل پائیں، اور اتنا فاصلہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کی جنت کتنی وسیع ہے اور ان کے درجات کتنے بڑے ہیں۔ اب جنت کے مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا کس چیز سے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، اللہ کے رسول مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ پھر ہم نے فرمایا جنت کس چیز سے بنی؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خشک اسفر کا ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور زعفران کی اس میں مٹی ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں کپڑے بھی فنا نہیں ہوں گے اور یہاں کبھی جوانی بھی فنا نہیں ہوگی، جوان ہو کے جنت میں جائیں گے سدا جوان رہیں گے، جو لباس ہوگا سدا ویسے رہے گا، موت کبھی نہیں آئے گی،
اسٹرکچر کیا ہے؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کستوری کا، مشک کا، یعنی یہ جو مشک اکبر خوشبو کا گارا ہوگا، انسان کو اس سے خوشبوئیں آئیں گی، اور موتی کنکر یاقوت یہ اس کے درمیان اللہ رب العالمین لگائے گا۔ کیا خوبصورت! اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ محل عطا فرمائے گا۔ نام بھی اللہ نے اس کے بڑے پیارے قرآن میں بیان کیے، کہیں جنت کو دارالسلام کہا، کہیں دارالقرار کہا، دارالسلام سلامتی کا گھر۔ کبھی وہاں پہ انسان کو تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، غم اور تھکاوٹ۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، کیونکہ ہماری کلاس کے صفحے میں اتنی کے گنجائش نہیں تھی کہ ہم سارا میٹیریل آیات یہاں پر لاتے اور پھر سے سبکن پڑھتے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی سے پوچھے گا، بتا دنیا کیسی گزار کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ بڑے ہی غم دیکھے، بڑی پریشانیاں دیکھی، حلال حرام کی تمیز کرنا پڑتی تھی، واپر رزق نہیں ملتا تھا، پریشانیاں غموں کی زندگی تھی، ٹھنڈے پانیوں سے اٹھ کر وضو کرنا پڑتا تھا، نیند کی قربانی تھی، بڑی بڑی قربانیاں تھی۔ اللہ کہے گا اس سے اٹھائیے، جنت میں لے جائیے، ایک چکر لگا کے لائیں۔ یہ فرشتے اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، ایک چکر لگے گا، جنت کی ایک جھلک دیکھے گا، سارے غم بھول جائے گا۔ اللہ کہے گا بتا دنیا کیسے گزار کے آیا؟ کہے گا یا اللہ غم دیکھا ہی نہیں، میری تو زندگی بڑی اچھی ہے۔ جنمی سے جس نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اللہ رب العالمین ان سے بھی پوچھے گا بتا تیری دنیا کیسی گزری؟ اللہ بڑی اچھی گزری، پریشانیاں ہیں نہیں، مشکلات ہیں نہیں، بہت کچھ دیکھ کے آئے، میں نے دنیا میں سب کچھ ہی دیکھ لیا۔ اللہ کہے گا جاؤ اس کو دوزخ کا ایک چکر لگاؤ۔ فرمایا ابھی ایک چکر لگے گا، یہ ساری خوشیاں بھول جائے گا، تڑپے گا، چیخے مارے گا، روئے گا، یا اللہ غم بھی غم دیکھے، پریشانیاں دیکھی اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنت اللہ نے دارالسلام بنا دی، سلامتی والا گھر، جو بھی جائے گا امن سے ہو جائے گا، اور دارالقرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، دارالمتقین ہے، متقین کی جگہ ہے، جنات النعیم ہے، یہ نعمتوں والے باغ ہیں، جنات عدن ہے، ہمیشہ والی جنتیں ہیں، مقام الامین کہا گیا، امن والا مقام ہے، اور بھی جنت کے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اب یہ جنتیوں کی خوراک کیا ہے؟ خوراک کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات ہیں۔ سورۃ الواقعہ پڑھ لیں تو پرندوں کا گوشت ہے، سورۃ المؤمن پڑھ لیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں پر کیا ہے جو تمہارا دل کرے گا وہ حاضر ہو جائے گا، مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ خواہش پیدا ہوگی یہ پرندہ کھانا ہے، بنا ہوا تیرے سامنے آئے گا، خواہش پیدا ہوگی میں نے یہ کھانا ہے، آپ کے سامنے آئے گی، جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ نزولا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اس کی طرف سے مہمان نوازی۔ یہ نزول کا قرآن میں بڑا ذکر آیا ہے۔ یہ مہمان نوازی، نزول کا معنی بنا کیا ہوتا ہے ربی؟ آپ تفاسیر پڑھ لیں، سب سے پیارا مطلب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر اور ترجمہ میں لکھا، کان نزول کا مطلب ہوتا ہے صبح شام کی مہمان نوازی۔ صبح شام کی بولے یار، ہمیں تو ہفتے میں کوئی ایک بندہ مہمان بلا لینا تو ہم تو 10 بندوں کو بتاتے ہیں، پورا ہفتہ بانٹنا ہی ہے۔ اچھا یار مجھے نا فلاں بندے نے دعوت دی، دراصل مجھے جانا پڑ گیا، تو پھر آپ کو پتا دعوت قبول تو کرنی ہوتی نا، بندہ بھی سوچتا ہے یار یہ بندہ بڑا ہی اہم ہے، اور آپ ایک کے بعد دوسرے دن تیسرے دن کسی کے گھر میں مہمان چلے جائیں، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی اب تو لانا کیا ہے، رکشا ہی لے آتا ہوں، اب جاؤ یہاں سے، فوج ہی بن گئے ہمارے اوپر۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ مہمان نوازیوں والا سلوک کرے گا، شام بھی کرے گا تو وہ بھی رب کے مہمان ہوگے، شام کو بھی ہوگے، وہ پروٹوکول وہ استقبال تمہیں بار بار ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ نزولا من غفور رحیم، صبح شام کی مہمان نوازی، نزول کا معنی صبح شام کی مہمان نوازی، اتنا پروٹوکول اللہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد کی یہاں پر آیات آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ہمیں جنتیوں کی خوراک کا بڑا اچھا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مثل الجنت الذی، مثال
اس جنت کی کہ جس کا وعد المتقون وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، فیہا اس میں انہار کئی نہریں ہیں، من ماء ایسے پانی کی غیر آسن جو بگڑنے والا نہیں ہے۔ پانی ایک جگہ پہ ٹھہرا رہے بدبودار ہو جاتا ہے، اس میں پرلی لگ جاتی ہے، اس میں طرح طرح کی سمت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا وہ ایسا پانی ہوگا، فرمایا غیر آسن کبھی بگڑنے والا نہیں، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا معیار بدلے گا۔ وہاں واٹر پلانٹ لگانے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ لم یتغیر او انہار اور نہریں ہوں گی من لبن دودھ کی، یا پہ تو کلو 2 کلو دودھ پیتے ہو، 3-4 کلو پیتے ہو، اس کا بھی 15-20 ہزار مل آ جاتا ہے۔ جی بھر کے شاید دودھ بندہ خالصتاً دنیا میں پی نہیں سکتا۔ آج کل جن کی بھینسیں ہوں شاید وہ بھی نہیں پیتے، انہیں بھی کمانے کی کوئی ہرس لالچ تما پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض گڑبیوں میں دودھ نہیں ہونا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، لم یتغیر طعمہ اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ تمہیں یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ اس کو جلدی جلدی ابال لو، فریج میں رکھ لو، کہیں خراب نہ ہو جائے، ہر وقت ترو تازہ ایک ہی حالت میں۔ وَأَنْهَارٌ اور نہریں ہوں گی من خمر شراب کی، لذت للشاربین ایسی شراب کے جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، بڑی مزیدار۔ شراب دنیا میں اللہ نے مردوں پہ بھی حرام کی، عورتوں پہ بھی حرام کی۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا یہ ایسی شراب ہوگی کہ دنیا میں اس سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، عقل بھی بگڑ جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ شراب ہوگی جو دنیا کی شراب سے بچ گیا اسے ملے گی، نہ عقل خراب ہوگی، نہ طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا، نہ ہی کبھی اخبار میں یہ آئے گی کہ امپورٹڈ شراب زیادہ پینے سے اتنے بندے مر گئے تو یہ ہو گیا، ایسا بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں شراب اتنی کڑوی ہوتی ہے، کوئی ڈائریکٹ پی نہیں سکتا، کوئی 7 اپ میں ڈال کے پیتا ہے، کوئی سپرائٹ ملا کے پیتا ہے، کوئی کچھ ملا کے پیتا ہے، لیکن وہ جنت کی شراب اس کے لیے کوئی سہارا لینا نہیں پڑے گا۔ لذت للشاربین کڑوی نہیں ہوگی، مزیدار ہوگی، فائدہ مند ہوگی، پینے والے کو مزہ آئے گا۔ وانہار اور نہریں ہوں گی من عسل مصفی شہد کی جو صاف کیا ہوا ہوگا، چھتے کے ذرات نہیں ہوں گے، مشینوں کا شہد نہیں ہوگا، فارم کا شہد نہیں ہوگا، اور یہ کوئی کلو 2 کلو کے ڈبے میں نہیں ہوگا، نہریں ہی جاری ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں ہوگا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کا پھل جو بھی مانگیں گے انہیں مل جائے گا۔ سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا اعلان ہوگا؟ لوگوں رب وہاں پہ تحفہ دے گا، آج کے بعد تمہارا رب تم پہ کبھی ناراض نہیں، تمہیں آج کے بعد اپنے اللہ کو بنانا نہیں پڑے گا، وہ راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں کہے گا کوئی تما کوئی لالچ، کچھ تمہارا سوال کچھ مانگنا چاہو، کوئی اور چاہیے، یا اللہ سب کچھ مل گیا، کوئی کسر ہی باقی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے۔ نہیں، ابھی سب سے بڑی نعمت ملنی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کہے گا وہ جو رب تمہیں کہتے تھے، وہ جو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان تم رکھتے تھے، تم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا پیار بڑا کرتے تھے، رب کو دیکھا نہیں تھا محبتیں بڑی نچھاور کرتے تھے، اللہ کو دیکھا نہیں تھا تو سب کچھ اس پہ قربان کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ دیدار کیسے کروائے گا؟ اتنے جنتی ہوں گے، نہ لائن نہ قطار نہ انتظار، کوئی ٹانگیں اٹھا کر رب کو نہیں دیکھے گا۔ کہا جیسے تم گھر میں بیٹھ کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یہ چاند ایسا چمکتا چاند ہے، پاکستان میں بیٹھ کر سعودی عربیہ میں کال کر دوں رات کے 12 بجے، میں کہوں بھائی ایک چیز ایسی ہے جسے تو براہ راست تو بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کا فاصلہ ہزاروں میلوں کا ہے لیکن آسمان کا فاصلہ سمٹ چکا ہے، آسمان پہ نظر
چھوڑا، تو بھی چاند دیکھ، میں بھی چاند دیکھتا ہوں، زمین کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن چاند کو ایک وقت میں اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ لائن، نہ ستار، نہ انتظار، جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے سارے جنتی اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ جب چاہے گا اللہ کا دیدار کر، اور اللہ کہے گا آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض نہیں۔ یہ ہے اللہ کی نعمتیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، سب سے بڑا رزق، سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوگا، جو کھانے پینے کے لیے دے گا وہ بے بہا ہی ہوگا، وہاں پہ پابندی نہیں ہوگی کہ شکار اس سال بہت ہو چکا ہے، اگلے سال کرنے والوں کو قید کر دیا جائے گا، وہاں پہ جو چاہیں گے، پرندے چاہیں گے، جانور چاہیں گے، ہمیں گوشت ملے گا، لیکن اللہ ساتھ ہمیں متنفع کرنا چاہتا ہے۔ ذرا یہ آیت سنی رکھ کر پڑھیں، کمن ہوا خالد، کیا یہ جنتی، یہ متقی لوگ اسی کی طرح ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار، آگ میں، وسقوا، اور انہیں پلایا جائے گا پانی، حمیما، ماء حمیما، ایسا کھولتا ہوا پانی، فتقطع امعاءہم، کہ جو پانی پیتے جائیں گے ان کی انتڑیاں کٹتی جائیں گی، ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر کہا مزے تو لے رہے ہو جنت کی باتیں سن کر، وہ نہریں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن جو پچھلے سبق میں آپ نے جہنم کا تذکرہ پڑھا انہیں بھی سامنے رکھو کہ ایک طرف تین یہ چل رہے ہوں گے، دوسری طرف تین جہنم میں چل رہے ہوں گے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے۔ غور کرنا، بچ کے رہنا اور اس جنت کی تیاری کرنا کہ اللہ یہ تو خوراک ہے، یہ تو پانی ہے، یہ تو ہمیں وہاں پہ شرابیں ہیں، دودھ ہے، سب کچھ ملنے والا ہے، لیکن وہاں پہ ہمارا لباس، ہمارا بستر کیسا ہوگا؟ فرمایا اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہوں گے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، یعنی شراب یہ اللہ نے حرام رکھی دونوں کے لیے، مرد و خواتین، جنت میں دونوں کو ملے گی۔ سونا اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ حرام کیا، لیکن جنت میں یہ اللہ نے دونوں کو دینا ہے۔ پھر بالیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی چوڑیاں نہیں، پھر یہ تھوڑا تھوڑا تولہ 2 تولے نہیں، مردوں بے حساب باری باری کنگن اللہ سونے کے دونوں کو پہنائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ، اور لباس پہنائے گا، ثِيَابًا، ایسا لباس، ایسے کپڑے، خضرن، سبز رنگ کے ہوں گے، من سندس واستبرق، موٹے، گاڑے اور باریک ریشم کے۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، یہ ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے آرام سے۔ او الثواب، نعم الثواب، بڑا ہی اچھا یہ ٹھکانہ ہے، بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور یہ بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاندی، یہ ریشم حرام کیا ہم پر، وہاں پہ یہ ریشم کا لباس ہوگا، گاڑا ریشم، باریک موٹا ہو یا یہ باریک ہو، یہ لباس سبز رنگ کا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائے گا، مردوں خواتین کو یہ ان کا لباس اور اسی سے ان کا بستر ہوگا۔ یہ جنت میں لباس اور یہ جنت میں ان کی خوراک ہے۔ اور فرمایا یہ جنتی ان کا آپس میں باہمی مکالمہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، کہ وہ اس میں لغو باتیں نہیں سنیں گے، گالیاں نہیں ہوں گی، لغویات نہیں ہوں گی، گالی گلوچ، غیبتیں، چغلیاں نہیں ہوں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں بے خدا باتیں نہیں کریں گے، ولا تأثیما، نہ ہی گناہ والی باتیں ہوں گی، الا قیلا، مگر آپس کے تحفے، آپس کی باتیں کیا ہوں گی؟ سلاما سلاما، سلام سلام سلام۔ دنیا میں بھی ہمارے آپس کے بہترین تحفے، کلام سے پہلے تحفہ، ملنے سے پہلے تحفہ، ملاقات سے پہلے تحفہ ہمارا کیا ہے آپس میں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی تحفے اللہ یہ پسند کرے گا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور یہ سلام کا ہمارے لیے تحفہ ہوگا۔ یہ جنت کا ایک مختصر کا خاکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر بیان کیا ہے۔ اب یہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟
اور ان کے جنت میں جانے کے جو گروہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اس کو چونکہ ہمارا اگلا جو سیشن ہے اگلے ہفتے وہ ہمارا تقریب تقسیم اسناد بھی ہے۔ آپ بھائیوں نے بڑے انتظار سے اور بڑی محنتوں سے محبتوں سے آپ نے یہ 3 مہینے کی سخت سردی کی کلاسیں اٹینڈ کی، اس حوالے سے تو وہاں پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم شفاعت کے حوالے سے بیان کریں گے، تو اس کا ایک جو اگلا حصہ ہے کوشش کریں گے کہ اگلے جو 30-35 منٹ ہمارے پاس ہوں گے اس میں ہم شفاعت، جنتی گروہ اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت میں داخل کریں گے، ہم وہ صفت دنیا میں پیدا کریں اور اتنی خوبصورت جنت کے مہمان بن جائیں۔ کیا قیمت ہے اس کے لیے